پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان ہوش و حواس کھو بیٹھے، جدہ حملے کا الزام ایران پر داغ دیا۔ سعودی عرب کی ایران پر جوابی حملے کی تیاریاں، سعودی بمبار جنگی طیاروں نے ایران کا رخ کر لیا۔ امریکی جنگی جہاز F-15 بھی سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوسری جانب ایران بھی تیار، ایرانی کمانڈر کی جانب سے اسرائیل اور سعودی عرب کو پیشگی پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ خطے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ سعودی ولی عہد نے جدہ میں سعودی آئل ٹینکر پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے ایران پر حملوں کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مزید بتائیں گے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے کے لیے پر تولنے لگا ہے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، ایران پر سعودی حملے سے متعلق اہم ترین خبر یہ ہے کہ اس حملے کے لیے سعودی عرب امریکہ سے جدید جنگی طیارے F-15 خرید چکا ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس میں ان جدید امریکی ساختہ طیاروں کا پہنچنا ایران کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہے۔ سعودی عرب نے $29 بلین کے 84 عدد F-15 طیارے خریدے ہیں، جو سعودی فضائیہ کو ایران کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ جدید ترین ایئر کرافٹ حوثی قبائل کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا بھی زبردست توڑ ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی سعودی عرب کے خلاف کمر کس لی۔ ایرانی کمانڈر نے اسرائیل اور سعودی عرب کو واضح پیغام دیا کہ اگر سعودی عرب کی جانب سے کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران پہلا حملہ سعودی عرب پر نہیں بلکہ اسرائیل پر کرے گا۔ ایران کے اس پیغام کے بعد وائٹ ہاؤس اور تل ابیب میں ہلچل کا سماں ہے۔ کچھ ماہ قبل سعودی عرب میں نصب امریکی فضائی دفاعی نظام حوثی قبائل کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کو روکنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن سعودی آئل کمپنی ارامکو پر ہونے والے حملے کے بعد حوثی حملے امریکی فضائی نظام کو پے در پے چکمہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے ایران کے خلاف ایکشن کے منصوبے میں بھی یہ طیارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایک بات واضح طور پر جانتا ہے کہ ایران کبھی بھی اس پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی پراکسیز کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور ایران کی جانب سے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب نے ایران کی جانب سے دی جانے والی ان سزاؤں سے جان چھڑوانے کے لیے جدید ترین طیاروں کا انتخاب کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران نے سعودی عرب کو باور کروایا کہ کسی بھی سعودی ایکشن کی صورت میں ایران متحدہ عرب امارات کو بھی نہیں بخشے گا۔ ناظرین گرامی، ایران اس بات پر بھی کافی ناراض نظر آتا ہے کہ چند روز قبل امریکہ کی جانب سے خلیج فارس میں امریکی بمبار طیاروں B-52 کی پروازوں کے ساتھ ایران کو سنگین دھمکیاں دی گئی تھیں۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یہ پروازیں خطے میں ایرانی مداخلت کے خلاف تہران کے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر ایران نے خطے میں کسی قسم کی تخریبی کارروائی کی کوشش کی تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی طیاروں نے خلیجی پانیوں پر اڑانیں بھریں۔ یہ ایک ماہ کے دوران امریکی جنگی طیاروں کی دوسری بار پروازیں تھیں۔ خطے پر 2 B-52H طیاروں کی پرواز ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں اپنی نوعیت کی دوسری پرواز ہے۔ یہ پروازیں امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے ساتھ جاری وابستگی کا اشارہ بھی ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغانستان اور عراق سے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے، تاہم مشرق وسطیٰ میں پرواز کرنے والے B-52 جنگی طیارے روایتی اور جوہری ہتھیار ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر امریکہ کے چھوٹے جنگی طیارے ہی مشرق وسطیٰ میں پرواز کرتے رہے ہیں۔ B-52 جیسے بمبار طیارے مشرق وسطیٰ میں بہت کم پرواز کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں یعنی سعودی عرب، بحرین اور قطر کے ساتھ مل کر امریکہ کی فوج کے جنگی طیارے مشرق وسطیٰ میں نظر آئے۔ یہ بمبار طیارے ایران کے اعلیٰ ایٹمی سائنسدان کے قتل کے صرف 2 ہفتوں بعد منظر عام پر آئے۔ ایران نے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا۔ البتہ ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں امریکہ بھی ملوث ہے۔ دوستو، 20ویں صدی کے سب سے خطرناک بمبار طیارے یعنی B-52 کی افادیت 60 سال بعد بھی اتنی ہی ہے جتنی 1962 میں تھی، اور یہ جہاز 2044 تک امریکی فضائیہ کا حصہ رہے گا۔ یہ بمبار طیارہ 1960 میں تیار کیا گیا۔ 2 سال بعد 1962 میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا آخری B-52 تیار کیا گیا، اور اس نے 8 انجن سٹارٹ کیے اور امریکہ اور روس کے درمیان کیوبن میزائل بحران میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اڑان بھری۔ آدھی صدی بعد اس جہاز نے ویتنام جنگ، عراق کی 2 جنگوں اور افغانستان کی 1 جنگ میں حصہ لیا۔
لیکن اب امریکی فضائیہ کے اس پرانے طیارے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں، لیکن اب بھی یہ بمبار طیارے امریکہ کی فضا میں اڑان بھرتے ہیں، اور جب بھی امریکہ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہو تو B-52 بمبار طیارے بھجوائے جاتے ہیں۔ اسی سال نومبر میں جب چین کے ساتھ بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی بڑھی تو 2 B-52 بمبار طیارے اس مقام کے قریب سے گزرے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امریکی فوجی قوت کی علامت ہے۔ یہ جہاز جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ امریکی بمبار طیاروں کی پروازوں اور دھمکیوں کے بعد اب سعودی عرب کی جانب سے F-15 طیاروں کا خریدا جانا ایران کو مزید تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس معاملے پر ایرانی فضائیہ کمانڈر کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو دشمن کو ایسا جواب ملے گا کہ وہ اگلی کئی صدیوں تک یاد رکھے گا۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت کے بعد خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب کافی تشویش کا شکار ہیں۔ جو بائیڈن کا ایران کی طرف مثبت جھکاؤ اس تشویش کی بڑی وجہ ہے۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے قبل ایران کے ساتھ ایک چھوٹی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ یورپی کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ایسا خطہ ہے جہاں بائیڈن انتظامیہ کی توجہ 2 امور پر مرکوز ہوگی۔ ایران جیسے مسائل پر پرانی امریکی پالیسی اپنائی جائے گی اور پورے خطے میں معیاری اقدار کی پاسداری پر زور دیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران دیگر مسائل پر وسیع تر سفارتکاری کا عمل اپناتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے تو وہ عالمی جوہری معاہدے میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کے علاقائی رہنماؤں سے ذاتی تعلقات کی وجہ سے عرب رہنماؤں خاص طور پر سعودی عرب کے نوجوان ولی عہد محمد بن سلمان کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے۔ بزنس مین سے سیاست دان بننے والے ٹرمپ کے خاص طور پر خلیجی ممالک سے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ یہ روابط سابق امریکی صدر باراک اوباما کی پالیسیوں سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا اور جسے ایران کے سعودی عرب جیسے روایتی حریف ملک نے ناپسند کیا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے صلے میں $10 بلین کے عوض F-35 جنگی طیارے فروخت کیے۔ علاقائی سطح پر یہ ایک گیم چینجر فیصلہ تھا۔ خلیجی ممالک کی نظر میں صدر ٹرمپ کی پالیسیاں کامیاب رہیں۔ صرف ایک واقعہ کافی حد تک ناخوشگوار تھا اور وہ تھا تیل پیدا کرنے والی سعودی کمپنی ارامکو کی تنصیبات پر حملہ، جس کا الزام بھی ایران پر عائد کیا جاتا رہا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔